بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ پڑھتے ہیں جی اپنا لیسن نمبر 5. اچھا، لیسن نمبر 5 جو ہے وہ ہے آپ لوگوں کا کمیونیکیشن ڈیسٹینیشن. کمیونیکیشن ڈیسٹینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کہاں کمیونیکیٹ کس جگہ کر رہے ہیں. اپنی آرگنائزیشن کے اندر ہی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یا باہر کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، انٹرنل یا ایکسٹرنل. انٹرنل کمیونیکیشن اور ایکسٹرنل کمیونیکیشن آپ کتنی زیادہ کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں. جیسے جیسے کسی بھی آرگنائزیشن کا سائز بڑھتا ہے نا، تو انٹرنل کمیونیکیشن کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ انکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ زیادہ انکریز ہوتی ہے. ایکسٹرنل اتنی انکریز نہیں ہوتی جتنی کہ انٹرنل کمیونیکیشن زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. اگر ہم لوگ انٹرنل کمیونیکیشن کی بات کریں، جتنے بھی کمیونیکیشن میڈیمز ہیں جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھے ہیں، ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن ہے، چاہے اپ ورڈ ہے، چاہے لیٹرل کمیونیکیشن ہے، وہ سارے کے سارے انٹرنل میڈیم میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اس کو آرگنائزیشن کے اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں. انٹر آفس میموز ہو گئے، رپورٹس، کانفرنسز، یہ کامنلی آپ لوگ نا انٹرنل میڈیم یوز ہوتے ہیں آج کل کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر. ایک افیکٹو انٹرنل کمیونیکیشن چاہے ڈاؤن ورڈ ہو، چاہے اپ ورڈ ہو، چاہے ہاریزونٹل ہو، وہ ہمیشہ ہیلپ کرتی ہے کہ آپ کی جاب سیٹسفیکشن بڑھ جاتی ہے، آپ کو سیفٹی آپ کی بڑھ جاتی ہے، جو آرگنائزیشن ہوتا ہے اس کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو جاتی ہے، زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے، پروفٹس بڑھ جاتے ہیں، اور جو ہوتا ہے نا مطلب لاس وغیرہ یا کمیونیکیشن یا آرگنائزیشن کا ڈاؤن فال، وہ چیزیں جو ہے نا ان کا رسک کم ہو جاتا ہے. جب ہم لوگ ایکسٹرنل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں، زیادہ تر جو آج کل کی جو ماڈرن آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے باہر کی پبلک کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے اکنامک سروائیول کے لیے ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں پبلک کے اوپر. جو بھی چیز انہوں نے بنانی ہے پبلک خریدے گی تبھی ان کی آرگنائزیشن چلے گی نا. تو ایکسٹرنل کمیونیکیشن پھر بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہوتی ہے جو کنزیومرز کے ساتھ، یعنی کہ جو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی چیزوں کو، ان کے ساتھ کمیونیکیشن. جو اسٹاک ہولڈرز ہوتے ہیں جو آپ کے اسٹاکس پوری لے جاتے ہیں اور وہ پھر آگے جا کے سیل کرتے ہیں. گورنمنٹ کی مختلف ایجنسیز ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں کو میل جول رکھنا پڑتا ہے. فورن سے جو سپلائرز ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو ریسورسز جہاں سے آپ لوگ اپنی چیزیں کمپنی کی پروڈکشن کے لیے منگوا رہے ہوتے ہیں، ہول سیلرز ہوتے ہیں، ریٹیلرز، دکاندار ہوتے ہیں، یہ سب کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ ایکسٹرنل کمیونیکیشن کرتے ہیں. اس میں آپ لوگ لیٹرز لکھتے ہیں، رپورٹس ہو گیا، اسٹاک ہولڈر رپورٹس ہوتی ہیں، پروپوزلس ہوتی ہیں، اسٹاک ہولڈر میٹنگز ہوتی ہیں، یعنی کہ اسٹاک ہولڈرز کے ساتھ جو ہے نا میٹنگز کرنا، ٹیلی فون پہ کنورسیشنز کرتے ہیں، مختلف کانفرنسز آپ لوگ کرتے ہیں. انفارمل رپورٹس جو ہیں وہ زیادہ یوز ہوتے ہیں آرگنائزیشنز کے اندر، اور جو فارمل رپورٹس ہوتی ہیں نا وہ آپ لوگ کمیونیکیشن کے باہر یوز کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے ڈفرینس یاد رکھنا ہے. آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی امپلائز ہوتے ہیں، اب ان کو یہ ہے کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو رپورٹ بنانے کی جو ایک رسپانسبلٹی ہے نا وہ اب بڑھ گئی ہے، کیونکہ کمیونیکیشن انکریز ہوتی جا رہی ہے تو زیادہ رپورٹس بنانی پڑتی ہیں. جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن کے جو ہے نا اسٹاک ہولڈرز ہوتے ہیں، وہ اسٹاک ہولڈر میٹنگز رکھتے ہیں ہر سال اپنے آفیشیل بزنسز کے ساتھ، تاکہ جو بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں نا وہ الیکٹ کرتے ہیں، چنتے ہیں کچھ انڈیویجولس کو، اور پھر ان کو جو ہے نا انفارمیشن ان کو پریزنٹ کی جاتی ہے اپنے انٹرسٹ کے مطابق اسٹاک ہولڈرز کے سامنے. یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ساری اورل کمیونیکیشن ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے نا وہ ریٹن کمیونیکیشن بھی بیچ میں یوز کی جاتی ہے. جب آرگنائزیشنل بزنس جیسے جیسے انکریز ہوتا ہے تو زیادہ تر جو پھر کمیونیکیشن ہوتی ہے نا وہ آپ ٹیلی فون کے تھرو کرتے ہیں. ٹیلی فون کا یوز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے نا آپ ٹائم اس میں اچھے طریقے سے مینیج تو کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے امپلائز یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ جب آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ لوگوں کو بہت زیادہ کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ لوگ ایک کالر سے ابھی آپ لوگوں کی بات ختم نہیں ہوئی ہوتی، آپ لوگوں سے کو دوسری کال آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. بہت زیادہ فون پہ جب آپ لوگ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی جو کنورسیشنز بھی ہوتی ہیں نا وہ مل کے بہت زیادہ آپ لوگوں کا ویسٹ ٹائم کرتی ہیں. آپ پہلے ٹیلی فون پہ آپ گھنٹہ حال احوال پوچھتے ہیں، ڈائریکٹ آپ لوگ بات نہیں کبھی بھی کرتے، ادھر ادھر کی آپ لوگ پہلے تھوڑی سی بات کریں گے پھر آپ لوگ اپنے مدعے پہ آتے ہیں، تو اس سے آپ لوگوں کا ویسٹ ہوتا ہے زیادہ تر ٹائم. اسپیشلی جو یہ جو ٹیلی فون ہوتا ہے نا یہ آپ لوگوں کی ویسٹ کرتا ہے ٹائم کو، ہیومن ریسورسز اور مانیٹری ریسورسز، یعنی کہ اس میں پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے، بلنگ وغیرہ ہونا وہ سب کچھ بھی. تو جس کی وجہ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ریٹن ڈاکومنٹ کی فارم میں جو آپ لوگ جو کمیونیکیشن کرتے ہیں نا وہ زیادہ اچھی رہتی ہے ایز کمپیئر ٹو فون کنورسیشن. لیکن جب ایسا ہوتا ہے اس کا پرائمری ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فون جو ہے نا وہ ایک فرسٹ پلیس ہے جس سے آپ لوگ ٹائم کو زیادہ سیو کر سکتے ہیں. زیادہ ٹائم جو ہے نا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہے نا فون آپ لوگوں کا سیو کرتا ہے ٹائم، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ فون پہ کال کرتے ہیں نا ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو وہ ساری کال کی جو ہسٹری ہوتی ہے، جو رپورٹ ہوتی ہے نا وہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ریٹن ڈاکومنٹ کے فارم میں پریپیئر کرنی ہوتی ہے. تو ایک تو آپ لوگوں نے فون پہ بات کی، ادھر سے آپ لوگوں نے ڈاکومنٹ پریپیئر کرنا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ ویسٹ ہوتا ہے.
بہت سارے ایسے امپلائیز ہیں بہت سارے آرگنائزیشنز میں جو اپنا زیادہ تر ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں فیس ٹو فیس کانفرنس کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ, آرگنائزیشن کے باہر جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ. اس میں کون کون سے انڈیویجولس جو آپ لوگوں سے چیزیں خریدتے ہیں, جو آپ لوگوں کی چیزوں کی سیلز بڑھاتے ہیں, سیلز ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں, اپر لیول کے جو مینیجرس ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کے جو مینیجرس ہوتے ہیں, ان سب کے ساتھ نا آپ لوگوں کو فیس ٹو فیس کانفرنسز کرنی پڑتی ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو گڈ ول ہے نا, آپ لوگوں کا ایک اچھا امیج وہ بھی لاسٹ ہو سکتا ہے, وہ بھی جو ہے نا وہ کھو سکتا ہے. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن زیادہ کوسٹلی ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اور آؤٹ سائڈر کے لیے. ٹھیک ہے, جب تک آپ بالکل مکمل کرٹسی کے ساتھ اور رسپیکٹ کے ساتھ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن میں اگلے بندے کو آپ لوگ رسپیکٹ نہیں نہ دیں گے, تو تب اگر کوئی ذرا سی بھی گڑبڑ ہوگی تو پھر اس کی ساری جو ہے قیمت چکانی پڑتی ہے آرگنائزیشن کو بھی اور باہر والے جو آؤٹ سائڈر ہے اس کو بھی. اب کمیونیکیشن کی اگر ہم لوگ بینیفٹس کی بات کریں تو 3 طرح کے بینیفٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو امپلائز کو بینیفٹ ہوتا ہے, پھر آرگنائزیشن کو بھی بینیفٹ ہوتا ہے. امپلائز کو کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے بات غور سے سننی ہے. اسپیسیفک کمیونیکیشن اسکلس جو ہے نا وہ یوز کی جاتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر, اور وہ ویری کرتے ہیں کہ آپ کی جاب سے ریلیٹڈ, یعنی کہ جس قسم کی جاب ہوگی اس حساب سے ہی آپ لوگ زیادہ جو ہے نا کمیونیکیشن اسکلس آپ لوگوں کو سیکھنے پڑتے ہیں. جب آپ لوگ صحیح اچھی جو آپ لوگوں کو جس ڈگری آپ کو جو کمیونیکیشن اسکلس کی چاہیے ہوتی ہے, جب وہ آپ لوگوں کے پاس آ جاتی ہے نا, تو پھر آپ لوگ اپنے پورے کیریئر کے دوران آپ لوگ اس سے نا آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. صرف یہی نہیں, امپلائمنٹ کا ایکسپیرینس بھی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو زیادہ سیٹسفائنگ ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے, اور اس سے آپ کے پروموشنس کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں تھرو آؤٹ دا ورکنگ لائف. اب اس میں کون کون سے جو ہے نا وہ بہت ساری سے کمیونیکیشن اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے اسکلز ہوتے ہیں جو بینیفٹس پہنچاتے ہیں آرگنائزیشن کے امپلائز کو. سب سے پہلا بینیفٹ تو ہوتا ہے کنفلکٹ ریزولوشن, یعنی کہ امپلائز کے درمیان اگر جھگڑا وغیرہ ہو گیا ہے تو آپ لوگ اس کو کمیونیکیشن کے تھرو سالو کر سکتے ہیں. کنفلکٹ ہر جو بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے نا وہاں پہ ہوتی ہے, کیونکہ ہر بندے کے اپنے اپنے گولز ہوتے ہیں, ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, تو ہر بندے کی مختلف سوچ ہوتی ہے, تو آپس میں کلیش ہو جاتی ہیں سوچوں کی. ٹھیک ہے, اور اپنی آرگنائزیشن میں کریٹیوٹی لانے کے لیے, زیادہ جو ہے نا نئی نئی چیزیں لانے کے لیے, چینج لانے کے لیے بھی کنفلکٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جب مختلف لوگ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے, مختلف قسم کے پوائنٹ آف ویو جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ لوگ کوئی نئی چیز جو ہے نا اس میں سے نکال سکتے ہیں. جو آرگنائزیشن جن میں بالکل بھی مختلف نہیں ہوتا, نہ ہی وہ اچھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان میں کبھی چینج نہیں آتا, ان رسپانسو رہتی ہیں, بالکل جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ کھڑی رہ جاتی ہے. کنفلکٹ ریزولوشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جہاں پہ انڈیویجولس اپنے ایشوز کو سالو کرتے ہیں, چاہے وہ فارمل ایٹماسفیئر میں کریں یا انفارمل ایٹماسفیئر میں کریں, اور جہاں پہ آپ لوگ مختلف انڈیویجولس کے درمیان میں انٹریکشن کروا کے مختلف ایشوز کو ریزالو کرواتے ہیں, تو وہ آپ لوگوں کی کنفلکٹ ریزولوشن ہوتی ہے. افیکٹو ریزولوشن جو ہوتی ہے نا کنفلکٹ کی, وہ وہی ہوتی ہے جس میں آپ لوگوں کی کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے, آپ لوگ اچھے طریقے سے, آپ لوگ اخلاقی طریقے سے, زیادہ افیکٹو طریقے سے آپ لوگ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. کنفلکٹس ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں, یہ نہیں کہ کنفلکٹ کبھی ہوں ہی نہ, لیکن جب آپ کنفلکٹس کو مینیج نہیں نہ کرتے, اور جب آپ لوگوں کے بہت حد تک کسی کے ساتھ آپ لوگ ڈس ایگری کر رہے ہیں یا آپ کے ایموشنز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ پھر پرابلم ارائز ہونا شروع کر دیتے ہیں. افیکٹولی جب آپ لوگ کنفلکٹ کو مینیج کرتے ہیں تو آپ کے درمیان پھر کوآپریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ لوگوں کے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے کنفلکٹس ہوتے ہیں جو آپ لوگ اچھے انداز سے جب اس کو سالو کر لیتے ہیں تو وہ کنفلکٹس پھر بعد میں جو ہے نا فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. ایک اچھا کنفلکٹ ریلیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس سے ہمیشہ یونٹی آتی ہے کہ آپ لوگ بہت سارے پہلے ایشوز ہوتے ہیں تو پھر ایک ایشو نکال لیا جاتا ہے, اس پہ سارے جو ہے نا وہ آخر پہ متفق ہو جاتے ہیں. لوگ پھر ایک دوسرے کی کیئر بھی کرتے ہیں, ایز اے ٹیم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں. یہ جو سارا پروسیس ہوتا ہے اس سے کمپرومائز ایک تو پیدا ہوتا ہے, اور لوگوں کو یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم لوگوں نے ہارمونیسلی کیسے کام کرنا ہے. آپ لوگ پرابلمس کو کریٹو طریقے سے پھر آپ لوگ سالو کرتے ہیں, جو آپ لوگوں کے ایسے بینیفٹ جو سب کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو ایوالو کرتے ہیں. تو یہ ساری آپ لوگوں کی کنفلکٹ ریزولوشن کے فائدے ہوتے ہیں. دوسری بات کہ آپ لوگوں کو کمیونیکیشن کے تھرو موٹیویشن بھی ملتی ہے. موٹیویشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس سے آپ اپنے جو آپ کے اندر جو ضروریات ہوتی ہیں نا ایکشن اور بیہیویئرس کے تھرو آپ لوگ اندرونی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. موٹیویشن صرف وہ نہیں ہوتی کہ انسان جس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, یا موٹیویشن یعنی کہ پیدائشی آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو تھرو آؤٹ دا لائف آپ اس کو جو ہے نا ڈیولپ کرتے رہتے ہیں, اس کو آپ لوگ انہینس کرتے رہتے ہیں. موٹیویشن بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے, ہر انڈیویجول کو ڈفرینٹ طریقے سے موٹیویشن افیکٹ کرتی ہے. ہر کسی کو سمجھنا چاہیے مختلف قسم کے پروسیسز کو, تھیوریز کو, فنڈامنٹلز کو, جو کسی بھی موٹیویشن کے جو بیسک پارٹس ہوتے ہیں اس کو پہلے سمجھے تو تبھی وہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہو سکتا ہے. موٹیویشن کو اگر آپ لوگوں نے سمجھنا ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ لوگوں کے درمیان جتنے ڈفرینسز ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ سمجھیں.
ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے یہ نہیں ایزیوم کر لینا کہ سب لوگ ایک ہی طرح کی چیزیں پریفر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, سارے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. موٹیویشن انسان کے اندر سے بھی ملتی ہے, انسان کو اپنی سائیکی سے بھی ملتی ہے, اپنے اندر جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں اس سے اس کو موٹیویشن ملتی ہے. انسان کے اندر جتنی ضروریات ابھر رہی ہوتی ہیں اس کے تھرو جو ہے نا انسان موٹیویٹ ہوتا ہے, اور پھر جو ہے نا ان کو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ان ضروریات کو پورا کرنے کی طرف پھر جو ہے نا وہ جاتا ہے. آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنے کے لیے, امپلائی کی پرفارمنس کو انکریز کرنے کے لیے موٹیویشنل ٹیکنیکس کا یوز کرنا بہت ضروری ہے, جس کے تھرو آپ ان کی جو ہے نا آپ ان کی یوز کر سکتے ہیں اس کو, اور آپ جو ہے نا اس کے بارے میں اگلے انسان کے بارے میں آپ لوگ سوچ سمجھ کے اس کو پھر جو ہے نا کہ اس کی ضروریات کیا ہیں, اس ضروریات کے حساب سے اس کو بینیفٹس دکھا کے آپ لوگ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور اس چیز کے لیے کمیونیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے. نیکسٹ آپ لوگوں کے پاس آ جاتی ہے پرابلم سالونگ. کسی بھی بزنس سیٹ اپ میں جو مختلف امپلائیز ہوتے ہیں, جتنے بھی لوگ آپس میں اکٹھا کام کر رہے ہوتے ہیں, ضروری ہوتا ہے کہ وہ بالکل فرینڈلی انوائرمنٹ میں کام کریں, کیونکہ وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. تو ہر قسم کے عقیدے مختلف ہوتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز مختلف ہوتے ہیں, ہر کسی کے تجربات مختلف ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو کبھی بھی نا فرینڈلی ایٹماسفیئر بنانا آسان نہیں ہوتا. لوگ جو اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نا ان میں ڈفرینسز ہوتے ہیں, اور اکٹھے کام کرنے میں ان کی نا پرابلمس بھی وہ فیس کرتے ہیں. اور بہت ہی ایک آبجیکٹیو اور پریکٹیکل وے ایسی سچویشن میں یہی ہے کہ آپ پہلے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ پرابلم ہے کیا, اور پھر آپ لوگ اس پرابلم کو جو ہے نا کریکٹ کرنے کی صحیح کوشش کریں. بدقسمتی سے بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایک کرائٹیریا بنا دینا کہ جو ہے نا مطلب جو کہ آبجیکٹیو ہو, کسی تعصب کے بغیر کرائٹیریا بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہر کوئی پرابلم کو اپنے انداز سے دیکھتا ہے, ہر کسی کی اپنی سوچ جو ہے نا وہ اس کے ہر فیصلے میں چھلک رہی ہوتی ہے. تو پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پہلی بات تو یہ کہ آبجیکٹیو ہونا ہے, ریگولر کمیونیکیشن کرنی ہے, آپ نے ریگولرلی ان سے بات چیت کرنی ہے لوگوں کے ساتھ, ان سے جو ہے وہ فیڈ بیک لینا ہے, اور پھر ریزلٹس کو جو ہے نا آرام سے بیٹھ کے آپ لوگوں نے کیئرفلی جو ہے اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیسے آپ لوگوں کے درمیان کنسنسس یا کوئی ایسا پوائنٹ جس پہ سارے اکٹھے متفق ہو جائیں, آپ لوگوں نے ایسا پوائنٹ ان کو دینا ہوتا ہے. آگے آ جاتا ہے پبلک ریلیشنز, یعنی کہ پبلک کے ساتھ جب آپ لوگ اچھے ریلیشن بنا لیتے ہیں نا تو آرگنائزیشن کو اس سے بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے, کیونکہ جو مختلف امپلائیز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کو اڈیپٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے آرگنائزیشن کی پرفارمنس کا, کہ جب امپلائیز ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے مینٹین کر رہے ہیں چیزوں کو, اور پبلک ریلیشن بھی اچھے ہیں, تو آپ لوگوں کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز جو ہے آپ لوگوں کے پروگرامس ہی اچھے طریقے سے چلیں گے, اور آرگنائزیشن کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگی. پبلک ریلیشنز کی بہت ساری فارمز ہوتی ہیں, جس میں آپ لوگوں کی پبلک انفارمیشن, جیسے آپ لوگ پبلک کو انفارمیشن دیتے ہیں, انویسٹر ریلیشنز جس کے ساتھ آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کی ریلیشن بہتر بنانا, پبلک افیئرس, پبلک کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کو ٹھیک رکھنا, کوآپریٹ کمیونیکیشنز, کوآپریٹ جس سیکٹر میں آپ لوگ ہیں اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنی بھی اور کمپنیز ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے. امپلائی کے ساتھ آپ لوگوں کی ریلیشنز, اس کے بعد مارکیٹنگ ہو گیا, یعنی کہ پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے کہاں کیا چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں, کیا چیزیں آپ لوگوں نے مد نظر, یعنی کہ پوری جو ریسرچ ہوتی ہے پروڈکٹ کے اشتہار وغیرہ, کنزیومرز کو سروسز دینا, کنزیومر کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن بلڈ کرنا, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی پبلک ریلیشنز میں آ جاتی ہیں. جتنے بھی پبلک ریلیشنز ہوتی ہیں نا, چاہے جو بھی ٹائپ, اس میں کمیونیکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا لائن یاد رکھنی ہے. ایک جب آپ اچھے طریقے سے پلاننگ کر کے بالکل ہینڈل انداز میں جب آپ لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کی کامیابی بھی بڑھتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا, اور یہ ایک مین چیز ہے کہ آرگنائزیشنز جو ہیں آج کل کی دنیا بہت زیادہ چینج ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. ہر جو آرگنائزیشن ہوتی ہے, چاہے گورنمنٹ ہو, بزنس ہو, لیبر ہو, کوئی مزدور ہو, کوئی پروفیشنل ہو, کوئی اگر تجارت کا کام کر رہے ہیں, ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, کلچرل ریلیٹڈ ہے, پبلک سروس ہے, آپ لوگ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی آرگنائزیشن ہے, وہ ہمیشہ ڈیپینڈ کرتی ہے لوگوں کے اوپر, ان کے ایٹیٹیوڈز, وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی توجہ کس چیز کی طرف ہے, ان کی موٹیویشن کیا ہے. یہ بہت زیادہ جو ہے نا ایک کریٹیکل چیز ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے سکسیس اور فیلئر کے لیے. تو آپ لوگوں کو سمجھنا پڑتا ہے, یہ آپ لوگ کمیونیکیشن کے تھرو سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگ بینیفٹس آف کمیونیکیشن دیکھیں, آرگنائزیشن کے لیے کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں کمیونیکیشن کے. افیکٹو کمیونیکیشن کے بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں, کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے نا تو آرگنائزیشن کا ایک پازیٹیو امیج کریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں کاسٹ جو ہے نا آرگنائزیشن کی وہ کم ہوتی ہے. امپلائی کا جو مورال ہوتا ہے نا وہ آپ لوگ اس کو امپروو کر سکتے ہیں, امپلائی کی پروڈکٹیوٹی کو بھی آپ لوگ انکریز کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ لوگ کمیونیکیشن میں تھوڑی سی بھی کوشش کرتے ہیں نا تو آپ کو اس کے بدلے میں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کو. تو ہم لوگ ان چیزوں کو باری باری دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں پازیٹیو امیج کی. باہر والے جو ہیں آپ لوگوں کی آرگنائزیشن
کے بارے میں نیگیٹو امیج بھی رکھتے ہیں اور پازیٹیو امیج بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, نیگیٹو امیج زیادہ تر جو آرگنائزیشنز کے نیگیٹو امیج بن جاتے ہیں نا, وہ ان افیکٹو کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کو کمیونیکیٹ کرنا ٹھیک طریقے سے نہیں آتا. بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ امپلائز جو ہے نا وہ خود جان بوجھ کے ان افیکٹو کمیونیکیشن یوز کرتے ہیں تاکہ کمپنی کو نقصان پہنچے. لیکن کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ امپلائز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیمیجنگ ریزلٹ سامنے آ جاتے ہیں. امپلائز جب بھی ریٹن کمیونیکیشن یوز کر رہے ہیں یا وہ اورل کمیونیکیشن کا میڈیم یوز کر رہے ہیں, ان کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ وہ آرگنائزیشن کا امیج جو ہے نا وہ اسپوائل کر سکتے ہیں, خراب کر سکتے ہیں. وہ چاہے وہ اب اپنی کمیونیکیشن کے تھرو وہ ان کے پاس یہ چانس ہوتا ہے کہ چاہے تو اسپوائل کرے, چاہے تو وہ آرگنائزیشن کا امیج پازیٹیو بنائیں. ڈیمیجنگ جب سچویشنز ہوتی ہیں نا وہ رینج کرتی ہیں, یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے کسی کویسچن کا آنسر ٹھیک نہیں دیا باہر کے بندے کو, یا آپ نے جو ہے نا ان کو کمیونیکیٹ جب آپ کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے انفارمیشن ان کو غلط دی, تو اس کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کی کمپنی کی جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں نے 2 پوائنٹس جو ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. افیکٹو کمیونیکیٹرز وہی ہوتے ہیں جو زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں, ہم لوگ جو لکھ رہے ہیں, اس کا پڑھنے والے پہ یا سننے والے پہ اثر کیا ہوگا. بہت سارے ایسی کیسز ہوتی ہیں جہاں پہ جو ہوتا ہے نا کہ کیا کہا گیا تھا, اس چیز کا جو ایک افیکٹ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ یعنی کہ کیا کہا گیا تھا, اس چیز کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے, زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس وجہ سے, رادر دین کہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اصل میں کیا کہا گیا تھا. فار ایگزامپل اگر کسی نے کہا نا کہ میں نے چیک ریسیو نہیں کیا, یا آپ کا چیک جو مجھے ریسیو نہیں کیا, تو یہ جو ہے نا یہ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے جو کہ آفس میں بیٹھے, تو آپ لوگ ان 2 سینٹینسز میں دیکھیں کہ ایک تو یہ نہیں کہ میں نے آئی ہیو ناٹ ریسیو یور چیک, ٹھیک ہے, میں نے آپ کا چیک ریسیو نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس پہ تو آپ کے اپنے اوپر بات آ رہی ہے نا, تو اگلے بار اس کو نیگیٹو نہیں لے گا. آپ کا چیک مجھے نہیں ملا, جیسے آپ لوگ یہ بات کریں گے نا تو اگلا بندہ سمجھے گا کہ یہ بندہ مجھے بلیم کر رہا ہے کہ میں نے اس کو چیک دیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس بات سے ڈیمیج ہوتا ہے. ایک بہت بدقسمتی والی یہ سچویشن تب ہوتی ہے کہ جب جو سننے والا ہوتا ہے یا جو ہے نا پڑھنے والا ہوتا ہے نا, وہ بالکل چیز کو غلط انداز میں, مطلب وہ اس کو نا غلط پرسیپٹ کرتا ہے, یعنی کہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کو غلط ڈیکوڈ غلط کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسپیکر نے کہا کچھ ہوتا ہے, حالانکہ کہنے والے کا وہ مطلب نہیں ہوتا ہے, کہ اگلا بندہ جو غلط مطلب نکال لیتا ہے. اس کے بعد ایک اور فائدہ ہوتا ہے آپ لوگوں کی آرگنائزیشن کی جو کاسٹ ہے نا وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کی کمیونیکیشن سکلز جب بہتر ہوتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی آرگنائزیشن کا خرچہ کام ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے بزنس لیٹر لکھا ہے, ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل ایک بزنس لیٹر 50 کا ہے, ٹھیک ہے, 50 روپے لگتے ہیں ایک بزنس لیٹر کو بنانے میں. اگر کوئی امپلائی ہے وہ افیکٹو نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس نے غلط لیٹر بنا دیا, جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ دوبارہ لیٹر بنانا پڑے گا. ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر کسی آرگنائزیشن میں 10,000 لوگ کام کرتے ہیں اور ہر امپلائی اپنے ان افیکٹو ہونے کی وجہ سے 10% روزانہ ویسٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو 10% اگر وہ ویسٹ کرتا ہے تو وہ بنتا ہے 100 روپیز کے مطابق کے برابر بنتا ہے, ٹھیک ہے. اب 100 روپیز کو اگر آپ لوگ 10,000 امپلائی سے ملٹیپلائی کریں نا, تو آپ لوگوں کے پورے سال کا 1 ملین نقصان ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ امپلائز کی مورائل کی بات کریں, بہت ساری ایسی مثالیں ہوتی ہیں کہ مینیجرز جو ہوتے ہیں نا ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ امپلائی کے مورائل میں جو ہے نا ان کے اسٹیمنا میں بھی پرابلمس کریٹ کر جاتے ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. تو مینیجرز ہمیشہ نا جو جتنی امپلائز کی خواہش ہوتی ہے نا کہ مینیجرز اتنا ٹائم ہم سے بات کریں, مینیجرز انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں اس چیز کو اور کم ٹائم دیتے ہیں امپلائز کو, جس کی وجہ سے جو انفارمیشن جو امپلائز جو سمجھتے ہیں کہ جو انفارمیشن ان کے لیے یوزفل ہو سکتی ہے وہ انفارمیشن ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی. جو کمیونیکیشن آپ نے کم کی ہے جس کی وجہ سے ایک یہ بھی امپریشن پڑ جاتا ہے, امپلائز یہ سمجھتے ہیں کہ مینیجرز جو ہے نا ان میں بہت زیادہ نخرہ ہے, ان کی پوزیشنز ہم سے ہائی ہیں, جس کی وجہ سے وہ ہمیں رسپیکٹ نہیں دیتے. یہ جب آپ لوگوں کا جو ہے نا امپریشن پڑ جاتا ہے تو امپلائز کا جو مورائل ہے وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ لوگ امپلائی کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنا چاہتے ہیں, بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو انہوں نے پوری ریسرچ کی ہے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی انکریز کیوں نہیں ہوتی, تو انہوں نے یہ اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ زیادہ تر نا اس کا مین فیکٹر اس کے پیچھے یہی ہے کہ ہماری آرگنائزیشن کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس میں نیگیٹو افیکٹ اسی چیز کا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن کے اندر کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے. بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ جو امپلائز ہوتے ہیں چاہے وہ امپلائز پروڈکٹیو کیوں نہیں ہوتے, وہ ٹھیک طرح سے کام کیوں نہیں کر پاتے, کیونکہ مینجمنٹ جو ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ان سے بات چیت نہیں کر رہی ہوتی. بہت سارے ایسے امپلائز ہوتے ہیں
جن کو اپنی پروڈکٹیوٹی کو جو ہے نا امپروو کرنا مشکل لگتا ہے، جب ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مینجمنٹ کیا ان سے ایکسپیکٹ کرے، مینجمنٹ کو چاہیے کیا چیز، اور جب وہ فلی ان کو انفارمیشن ہی نہیں دی جاتی کہ انہوں نے کام کیا کرنا ہے، کیسے انہوں نے کام کرنا ہے، ان کو ٹھیک طرح سے مینجمنٹ ہی گائیڈ نہیں کر رہی، تو پھر ان کی پروڈکٹیوٹی کیسے انکریز ہو سکتی ہے؟ مینجمنٹ فیل ہو جاتی ہے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اپنے گولز کو، اپنے آبجیکٹیوز کو امپلائز کو ٹھیک طرح سے نہیں بتا پاتی، تو یہ بھی ایک میجر فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے۔ آگے ایک مس کنسپشن ہوتے ہیں کچھ کمیونیکیشن کے بارے میں، یعنی کہ ہم لوگ کمیونیکیشن کے بارے میں کچھ غلط اندازے لگا لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے نا اس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ لوگوں کی غلط بات یہ ہوتی ہے، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وی نیڈ مور کمیونیکیشن، کہ اگر ہم لوگ کمیونیکیشن زیادہ کریں گے تبھی ہم لوگ سکسیزفل ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ زیادہ تر جو ہے نا کامن جو ہوتی ہے نا شکایتیں، وہ یہی سننے کو ملتی ہیں آرگنائزیشن میں کہ ٹھیک طرح سے، یعنی کہ جتنی کمیونیکیشن ہونی چاہیے اتنی ہوتی نہیں ہے۔ ٹاپ مینیجرز جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مڈل مینیجرز نے ان کو کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ مڈل مینیجرز یہ کہتے ہیں کہ ٹاپ ایگزیکٹو جو ہیں انہوں نے ان سے کبھی بات ہی نہیں کی، تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرتے رہتے ہیں۔ مطلب ایک حد تک کمیونیکیشن چاہیے ہوتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ جو کمپلینٹس ہوتی ہیں ان کو پھر جسٹیفائی کر لیا جاتا ہے، لیکن پرابلم صرف یہ نہیں ہوتی کہ لیکن اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ یہ کہہ لیں کہ کمیونیکیشن جتنی ہونی چاہیے تھی، یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کبھی کہ کمیونیکیشن کم ہونے کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے، آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کیا واقعی میں کمیونیکیشن کم ہونے کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے یا کمیونیکیشن کی کوالٹی کم ہونے کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے، یعنی کہ کمیونیکیشن کی کوالٹی خراب تھی۔ سچائی اسی چیز میں ہے کہ بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ تھوڑی بھی بات کرتے ہیں نا تب بھی آپ لوگوں کا کام ہو جاتا ہے۔ جب ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، جب سے ہم لوگ نے آنکھیں کھولی ہیں نا، جب ہم لوگ روزانہ کی بیس پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں، آپ روزانہ جب جاگتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو کتنے زیادہ میسیجز ادھر ادھر سے ملتے ہیں جہاں پہ آپ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ کالج کی طرف سے آپ لوگ چیزیں دیکھتے ہیں، ورک جہاں پہ آپ لوگ کام کرتے ہیں، میس میڈیاز کی طرف سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ میسیجز ملتے ہیں سارے۔ پرابلم یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ جو ہے نا، پرابلم اصل میں یہ ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پہ نا آپ سارے کے سارے میسیجز کو ہینڈل نہیں کر پاتے۔ ہماری آنکھ ہے نا، ہماری آنکھ اپنے ارد گرد 500 ملین بٹس کی انفارمیشن ہر سیکنڈ میں دیکھتی ہے، لیکن جو ہمارا برین ہے وہ ان میں سے صرف 500 بٹس کی انفارمیشن ہر سیکنڈ میں اس کو کمپیوٹ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہاں 500 ملین بٹس اور کہاں 500 بٹس۔ ٹھیک ہے، رزلٹ یہ ہے، یہاں سے چیز کیا نکلتی ہے کہ آپ لوگ مس انٹرپریٹ کر دیتے ہیں، آپ لوگ کمیونیکیشن کو ٹھیک طرح سے سمجھے نہیں ہیں کہ جب آپ لوگ صحیح مینر میں بات نہیں نہ کر رہے تو مسئلہ تب ارائز ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے کمیونیکیشن کم کی ہے، چاہے آپ لوگوں نے کم کی ہے، آپ لوگوں کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے۔ کوانٹٹی نہیں میٹر کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے نا کمیونیکیشن کی، وہ اصل میں اچھی ہونی چاہیے۔ جب آپ لوگوں کی کوانٹٹی اچھی ہوتی ہے، کہ کوالٹی اچھی ہوتی ہے نا، تو وہ تب کوانٹٹی جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی۔ ایک اور ہمارے جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں ایک یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہمیں نا جو ہے نا وہ کوانٹٹی کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ کوانٹٹی کو نہیں، آپ لوگوں نے اپنی کمیونیکیشن کی کوالٹی کو ٹھیک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت پڑے، زیادہ کوالٹیٹیو کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا ہم لوگ مسکنسیپشن ایک یہ بھی بنا لیتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا اس سے آپ لوگوں کے سارے پرابلم سالو ہوتے ہیں۔ کمیونیکیشن جو ہے نا ٹھیک ہے کہ اس سے پرابلم سالو ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو بھی ہمیں پرابلمس ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کمیونیکیشن ہی اس کا حل ہو۔ کبھی کبھار اگر تو ہمیں اسکل ہے، اگر ہم لوگ کمیونیکیشن میں، اگر ہم لوگ ہائی افیکٹو میڈیم ہم لوگ یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن کا، تو پھر تو یہ ہے کہ آپ لوگ پرابلمس کو جو ہے نا ریزالو کروا سکتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کے اسکل نہ ہونے کی وجہ سے ہی زیادہ تر پرابلمس اوریجنیٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ پرابلمس کو افیکٹو طریقے سے کمیونیکیٹ تو کر سکتے ہیں، مطلب کمیونیکیشن کے تھرو ہم لوگ پرابلمس کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، کم تو کر سکتے ہیں، لیکن کمیونیکیشن کا جو ایک کمیونیکیشن کے اندر یہ ایک صلاحیت ہے کہ جیسے وہ پرابلمس کو سالو کر سکتی ہے نا، اسی طرح سے وہ پرابلمس کو کریٹ بھی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، افیکٹو یا ان افیکٹو ہونے کی بیسس پہ۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں ہمارے کمیونیکیشن بریک ڈاؤنس۔ یہ ایک آئیڈیا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے نا، کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہر جگہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ لوگ یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ کمیونیکیشن بریک ڈاؤن تب ہوتا ہے جب ایک بندہ جو ہے نا وہ بالکل فیل ہو جاتا ہے، کوئی بھی جو ہے نا کسی بھی دوسرے بندے کے جو کمیونیکیشن کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے میں۔
زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ یعنی کہ جو بندہ آگے سے کمیونیکیٹ کرے آپ لوگ اس کے بیہیویئر کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ پاتے. لیکن یہ جو ہے نا یہ کمیونیکیشن بریک ڈاؤن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمیونیکیشن خود ٹوٹ گئی ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن آپ کی ان افیکٹو ہے. جو ان افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ایک سمٹم ہوتا ہے آپ لوگوں کا کہ آپ کسی بہت گہری پرابلم کہیں ہے کمیونیکیٹرز کے درمیان. جب ہم لوگ یہ آئیڈیا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے تو ہم لوگ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ کمیونیکیشن خود ایک پرابلم ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ پرابلمس کے سمٹمس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ان افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے ہم لوگ اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ پھر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو جب آپ لوگ سمٹم کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا اور آپ لوگ جو ہے نا وہ ریئل پرابلم کو جب آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں سے یہ ایک چھوٹا سا ایک اقدام ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو ہے نا ایک اچھے کمیونیکیٹر آپ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا ہماری ایک اور مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ میننگس جو ہے نا وہ ورڈز میں یعنی کہ لفظوں میں ہی میننگس ہوتے ہیں. آپ جسٹ ورڈز ادا کر دیں گے تو بس آپ کا میننگ اگلے بندے تک پہنچ جائے گا. یہ بھی آپ لوگ غلط بات سمجھتے ہیں. بہت ساری آپ لوگوں کی کامن مسٹیک جو کمیونیکیٹرز وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ میننگ جو ہے نا وہ ورڈز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اصل میں ایسا نہیں ہوتا. میننگس ورڈز کے اندر نہیں ہوتے, میننگس لوگوں کے دماغوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کبھی بھی اپنا بیک گراؤنڈ ڈپلیکیٹ کر کے دوسرے بندے کے مائنڈ میں نہیں ڈال سکتے. آپ لوگ اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے بات کریں گے, آپ لوگوں کی نظر میں جو بھی کسی چیز کا میننگ ہوگا وہ آپ کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے ہوگا. اگلا بندہ جب آپ لوگوں کی بات سنے گا تو وہ اس کو اپنے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے سمجھے گا. کبھی بھی جو سیم ورڈز ہوتے ہیں نا وہ سب کے لیے سیم نہیں ہوتے, وہ دوسروں کے لیے ڈفرینٹ ہی ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ یہ ایزیوم کر لیتے ہیں نا کہ سارے لفظوں کا ایک ہی میننگ ہوتا ہے تو اس سے آپ کی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ نیگیٹیولی افیکٹ ہوتی ہے. ورڈز جو ہوتے ہیں نا ان میں مطلب نہیں ہوتا, مطلب لوگوں کے دماغوں میں ہوتا ہے, لوگوں میں ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی بات آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہے. جو میننگز ہوتے ہیں وہ سبجیکٹیو ہوتے ہیں, یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں بات وہی ہو, جو ہے یعنی کہ دوسرا رخ بھی ہمیشہ ان کا ہوتا ہے. کانسیکوئنٹلی آپ لوگوں کو نا یہ آٹومیٹیکلی ایزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ جو لفظ کے ساتھ جو میننگ آپ نے اٹیچ کیا ہے دوسرا بھی وہی جو ہے نا وہ اٹیچ کرے گا. آپ جو ہے نا ہاں ایک بات ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس ورڈز کے ساتھ آپ لوگ جو میننگ اٹیچ کر رہے ہیں اگلا بھی وہی سیم میننگ اٹیچ کرتا ہے, لیکن ایسا ہونا بہت کم ہوتا ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اور اگلے بندے کا بیک گراؤنڈ کامن ہونا چاہیے اور اس کے اور آپ کے ایکسپیرینسز کامن ہونے چاہیے. بیک گراؤنڈ اور ایکسپیرینسز جب کامن ہوں گے تو پھر وہ بھی اسی لفظ کا وہی مطلب نکالے گا جو آپ لوگوں نے نکالا ہے, لیکن پھر بھی 100% شیورٹی اس میں نہیں ہے. تو یہ ایک آج کا آپ لوگوں کا لیسن ہو گیا ہے. کمپلیٹ مسکنسیپشنز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ کون کون سی ہوتی ہیں, آگے آپ لوگ ان کو خود بھی لکھ سکتے ہیں. ہیڈنگز آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ یاد رکھ لینی ہے. باقی یہ جو بینیفٹس ہیں امپلائز کے اور جو ہے وہ آرگنائزیشن کے لیے یہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. انٹرنل اور ایکسٹرنل جو آرگنائزیشن ہے اس کے آپ لوگوں کو ڈفرینسز آتے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے کون کون سی چیزیں اس میں یوز کرنا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اوور آل آج کا لیسن جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.